الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کرنے کے بعد
جب یثرب کی بستی کو آباد فرمایا، جس کو بعد میں مدینہ کا نام دیا گیا ہے، اس مدینہ میں رہنے والے انصار کے لوگ کہ جنہوں نے ہر موڑ پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بھی کی، حفاظت بھی کی، اطاعت بھی کی اور محبت بھی بے پناہ کی ہے، یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے انصار سے مخاطب ہوئے ارشاد فرمایا، یا معشر الانصار، اے انصاریو، الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ، کیا تم شرک کے راستے پہ نہیں چل رہے تھے؟ اے انصاریو، کیا تم بدعات اور خرافات کے اندھیروں میں نہیں گرے ہوئے تھے؟ فہداکم اللہ بی، تو اللہ نے میری وجہ سے تمہیں راہ ہدایت عطا فرما دی کہ تم موحد بنے، توحید پرست بنے، متبع سنت بنے، محب رسول بنے اور مطیع اور فرما بردار انسان بن گئے۔ اور پھر فرمایا، وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ، تمہاری الگ الگ جماعتیں تھیں، تمہاری الگ الگ ٹولیاں تھیں، تم الگ الگ گروہوں اور جماعتوں میں تقسیم ہوئے تھے، کسی کا رخ کس طرف تھا اور کسی کا رخ کس طرف تھا۔ فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي، تو اللہ نے میری وجہ سے تمہارے مختلف دلوں کو اتحاد میں بدل کر، تمہارے منتشر افکار کو ایک سوچ میں بدل کر ایک دل والا بنا دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جو کافروں کے لیے گرم ٹھہرے اپنوں کے لیے نرم بن گئے، جو پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، محبوب کے آنے کے بعد وہی خون کے پیاسے ایک دوسرے کے خون کے رکھوالے بن گئے۔ یہ حدیث میں نے کیوں سنائی؟ اس کی وجہ یہ ہے
کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہم سب کے لیے اللہ کی طرف سے احسان عظیم ہے، نعمت عظمی ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یقیناً اگر یہ امام کائنات اس کائنات میں تشریف نہ لاتے، دنیا بھٹک چکی ہوتی، کسی کی کوئی تمیز نہ ہوتی، نہ بڑے کو چھوٹے کا، نہ چھوٹے کو بڑے کا، نہ باپ کو اولاد کا، نہ اولاد کو باپ کا، اور نہ رشتہ داروں کو رشتہ داری کا، نہ علاقے والوں کو علاقے والوں کا، کوئی تمیز کوئی شعور بالکل نہ ہوتا۔ اللہ نے یہ شعور عطا فرمایا، اس کی وجہ، اس شعور کا جو سبب بننے والے ہیں وہ کائنات کے ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ انصار بکھرے ہوئے تھے، آپ کی وجہ سے مجتمع ہو گئے۔ انصار الگ تھلگ تھے، آپ کی وجہ سے متحد ہو گئے۔ انصار شرک پہ تھے، آپ کی وجہ سے توحید پہ آ گئے۔ انصار خرافات میں بھٹکے ہوئے تھے، آپ کی وجہ سے سنت پہ چلنے والے بن گئے۔ رب کعبہ کی قسم، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں نہ آتے، آج منظور کالونی گجر چوک کی یہ جامع مسجد باب الاسلام میں جمعہ کی ادائیگی کرنے والے لوگ بھی مسجد میں آج نظر نہ آتے۔ فہداکم اللہ بھی، اللہ نے ہدایت بخشی۔ یہ ہدایت من جانب اللہ ہوتی ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرے محبوب، ہدایت آپ نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ یہ ہدایت اللہ نے ہمیں دی ہے۔ ہم نے اپنے دکانوں کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، اپنی ملازمتوں کو چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، چھوڑ چھاڑ کے ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد میں جمع ہوئے تاکہ ہمارے گناہ جھڑ جائیں، تاکہ نیکیاں بڑھ جائیں، تاکہ جنت کی قربت مل جائے، تاکہ جہنم سے دوری مل جائے، تاکہ اللہ راضی ہو، قیامت والے دن محمد الرسول اللہ کی دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی بھی اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ فہداکم اللہ بھی، یہ نبی نہ آتا قوم بھٹک چکی ہوتی، لیکن اس کے باوجود نبی آئے، کتاب آئی، شریعت آئی، دین آیا، اسلام آیا، رہنمائی آئی، رشد و ہدایت آئی۔ اس کے باوجود بھی ہم جب دیکھتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، جب معاشرے کا ہم حالات اور ماحول کو جب دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد یہاں اس اندازے تک پہنچتے ہیں، ابھی تو نبی آئے، ہماری یہ کیفیت ہے، اگر یہ نبی نہ آتا تو پھر انسان اور حیوان میں فرق نہ ہو چکا۔ نہ انسان میں فرق، نہ حیوان میں فرق۔ بہرحال میرے عرض کرنے کا مقصد کہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم اس نبی کا نام بھی بڑا پیارا ہے، اس نبی کی ذات بھی بڑی پیاری ہے، اس نبی کا جمال بھی بڑا پیارا ہے، اس نبی کا حسن بھی بڑا اعلیٰ ہے، اس نبی کا کردار بھی بڑا اعلیٰ ہے۔ جس نبی کے نام لینے پہ اللہ نام لینے والے کو نیکیاں عطا فرماتا ہے اور نام لینے والے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کا نام لینے سے گناہ جڑیں،
اس کا نام لینے سے نیکیاں بڑھیں۔ اور لوگوں، اس انسان کی کیا عظمت ہوگی کہ جو انسان اس محبوب کی سنت کو سنت سمجھ کر، جو انسان اس محبوب کے عمل کو عمل سمجھ کر اپنی زندگانی کی خیر مناتے ہوئے اس نبی کی بات کو شریعت سمجھتے ہوئے اگر عمل کر گزرے گا، اگر نام لینے پہ اللہ اتنا ثواب عطا فرماتا ہے، اس کی سنت اپنانے پر اس انسان کو رب رحمان کتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ کیا اندازہ ہے؟ تو آئیے، اسی وجہ سے امام کائنات کی یہ ہستی ہم سب کے لیے انعام ہے، احسان ہے، نعمت ہے، اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے میرے بھائیو کم ہے، جتنا بھی ادا کیا جائے کم ہے۔ اور یاد رکھیں، آسمان نعمت، زمین نعمت، ہاتھ نعمت، آنکھیں نعمت، کان نعمت، زبان نعمت، پاؤں نعمت، سب چیزیں، دل و دماغ نعمت۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ ساری چیزیں نعمتیں ہیں۔ جیسے یہ چیزیں نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، وہ وقت دور نہیں، آنے والا ہے جب قیامت کے دن ان سارے انعام کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وہاں یہ بھی پوچھا جائے گا، اے لوگو، محمد جیسی نعمت میں نے تمہیں عطا فرمائی تھی، بتاؤ تم نے میرے محمد کی قدر کیا کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نعمت کا کیا حق ادا کیا تھا؟ اس نعمت کا کیا حق ادا کیا تھا؟ اس نعمت کی کہاں تک بات مانی تھی؟ اس نعمت کی کہاں تک فرما برداری کی تھی؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اسی لیے ہم سب کے لیے نعمت بن کے آئے، احسان عظیم بن کے آئے۔ قرآن نے اسی چیز کا اعلان فرمایا ہے، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ یقین کر لیجئے، رب العالمین فرماتا ہے من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پر احسان کیا ہے۔ اللہ کیا احسان کیا؟ کون سی ایسی نعمت جو تو ہمیں بتانا چاہتا ہے؟ پہلے کون سی نعمتوں میں کمی تو نے کی ہے؟ ہاتھ تو نے پکڑنے کے لیے دیے، چلنے کے لیے پاؤں عطا فرمائے، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی، گویائی کے لیے زبان عطا فرمائی، سنوائی کے لیے کان عطا فرمائے، پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا فرما دیے، تیری بڑی نعمت ہے۔ اور دن کے اجالے کے لیے سورج کی گرمی عطا فرما دی، رات کے سکون کے لیے چاند کی نورانیت عطا فرما دی۔ یہ تیری بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ کون سی نعمت کے بارے میں تو ہمیں بتانا چاہتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میں نے تم میں ایک رسول بھیجا ہے، ایک رسول مبعوث فرمایا ہے۔ من انفسہم، اللہ کہاں سے آیا؟ آسمان سے اترا یا کہیں اور سے آیا ہے؟ رب کائنات نے اعلان فرمایا نہ آسمان سے اتارا گیا، نہ کسی اور نسل سے اس کو بھیجا گیا ہے۔ اللہ کے قرآن نے کیا فرمایا؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ۔ اے مکہ والو، مکہ کے سرزمین کا رہنے والا، اور قریشیوں کے خاندان کا
باشندہ ہے۔ اللہ اکبر، مکہ کے سرزمین میں پلنے والا، مکہ کے سرزمین میں اللہ اکبر بڑا ہونے والا، اور تمہارے ہی خاندان کا ایک آدمی جس کو میں نے نبوت اور رسالت کا تاج عطا فرما دیا ہے، وہ کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ اللہ کی آیات کی تلاوت بھی کرے گا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ تمہارا نفسوں کا تزکیہ بھی کرے گا۔ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ تمہیں کتاب کی باتیں بھی سکھائے گا، تمہیں دانائی کی باتیں بھی سکھائے گا، وہ تمہیں بتائے گا اللہ کون ہے، وہ تمہیں بتائے گا توحید کسے کہتے ہیں، وہ تمہیں بتائے گا توحید کے فوائد کیا ہیں، وہ تمہیں بتائے گا شرک کے نقصانات کیا ہیں، وہ تمہیں بتائے گا سنت پہ چلنے کے فوائد کیا ہیں، وہ تمہیں بتائے گا بدعت پہ چلنے کے نقصانات کیا ہیں، وہ تمہیں بتائے گا فرما برداری کرنے کے فوائد کیا ہیں، وہ تمہیں بتائے گا نافرمانی کرنے کے نقصانات کیا ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرا محبوب نہیں آیا تھا، تم کھلی گمراہیوں میں مبتلا ہو چکے تھے، کوئی اللہ اکبر اس طرف جانے والا، کوئی اس طرف جانے والا، کوئی لکڑیوں کے آگے جھک جانے والا، کوئی ہاتھوں کے بنائی ہوئی مورتیوں کے آگے جھک جانے والا، کوئی بت پرستی کرنے والا، کوئی شجر پرستی کرنے والا، کوئی حجر پرستی کرنے والا، کوئی شمس پرستی کرنے والا، کوئی قمر پرستی کرنے والا، کوئی چاند پرستی کرنے والا، کوئی ستاروں کی پرستی کرنے والا، کوئی کسی کی پرستش کرنے والا۔ اللہ پاک نے ایسے عالم میں ایسے نبی کو مبعوث فرما دیا جس نبی نے آ کے ساری انسانیت کو ایک رب کے سامنے جھکانے والا بنا دیا ہے۔ اللہ کی قسم بڑا احسان عظیم ہے، بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کی جتنی قدر کرو تھوڑی ہے، اس نعمت کا جتنا شکر ادا کرو تھوڑا ہے، اس نعمت کا جتنا بھی اللہ اکبر قدر کرو تھوڑا ہے۔ اس لیے پیارے پیغمبر کا جب نام آئے، نام سنتے ہی درود اللہ اکبر کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام میں بھی بڑی مٹھاس ہے، کام میں بھی بڑی مٹھاس ہے، جمال میں بھی بڑی مٹھاس ہے، حسن و کمال میں بھی بڑی اللہ نے اللہ اکبر مٹھاس رکھ دی ہے۔ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرا محبوب نہیں آیا تھا، میرے محبوب کے آنے سے پہلے تم کھلی گمراہیوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ کوئی حجروں کو پوجا کرنے والا، کوئی پتھروں کی پوجا کرنے والا، کوئی لکڑیوں کی پوجا کرنے والا، کوئی کسی چیز کی پوجا کرنے والا، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ ایک اللہ کون ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ ایک رب کون ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ ایک مشکل کشا کون ہے۔ کہنے والا بڑی پیاری بات کرتا ہے، کیا وہ لوگی پوج دے سن پہ حجرانوں، وہ لوگی پوج دے سن پہ حجرانوں، او کوئی حجرانوں کوئی شجرانوں، لوگی پوج دے سن پہ حجرانوں، او کوئی حجرانوں کوئی شجرانوں، انہاں در در دیاں پجاریاں سونا ایک در دے جھکان آیا، کائنات دا اعلی امام آیا، کائنات دا بن کے امام آیا، کائنات دا سونا امام آیا، جس امام نے آ کے ایک در پہ جھکنے والا بنا دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا بڑی نعمت ہے، اسی لیے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں نے بڑا احسان کر دیا ہے، بڑا احسان کر دیا ہے، اتنا احسان، اور اس احسان کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ لہذا اس احسان عظیم کا یہ حق بنتا ہے
کہ اس ہستی کا وہ حق ادا کیا جائے جو حق اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمایا ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ وہ حق کیا ہے؟ فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ پر ایمان لاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لاؤ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، یہ احسان عظیم کا حق ہے، پیارے پیغمبر کا یہ حق ہے، اس کی نبوت پر ایمان لایا جائے، اس کی شریعت پر ایمان لایا جائے۔ یہ پہلا حق ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ پر ایمان لاؤ، رسول اللہ پر ایمان لاؤ۔ ایک اور مقام پہ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، و ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ، ایمان والو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اللہ پر ایمان لانا بھی اللہ کی ذات کا حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ ایمان لانا امام کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بنیادی حق ہے۔ امام کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان جو بندہ لاتا ہے، اللہ اس کو صحابیت کا شرف عطا فرما دیا کرتا ہے، اور جس کو صحابیت کا شرف مل جائے، جو صحابی ہونے کا جس کو اعزاز مل جائے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبری بیان فرمائی۔ کیا فرمایا؟ طوبیٰ لمن رآنی، طوبیٰ لمن رآنی اور من رآنی، اور جنت کی بشارتیں ہوں ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے مجھ محمد کے چہرے کو دیکھ لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ طوبیٰ لمن رآنی اور رآ من رآنی، جس نے مجھے دیکھ لیا، جنتی ہونے کا اس کو سرٹیفکیٹ مل گیا، لیکن ایمان شرط ہے، ایمان کی حالت میں دیکھنا شرط ہے، ورنہ تو دیکھنے والوں نے بہت ساروں نے دیکھا ہے، بہت ساروں نے دیکھنے والوں نے دیکھا ہے، لیکن ان کا دیکھنا ان کو کوئی فائدہ نہ دے سکا۔ امام کائنات کا دیکھنے کا یہ فائدہ تب ہوگا کہ جب بندہ ایمان کے حالت میں دیکھے، ورنہ تو ابو جہل نے بھی دیکھا ہے، ابو طالب نے بھی دیکھا ہے، ابو لہب نے بھی دیکھا ہے، عتبہ شیبہ نے بھی دیکھا ہے، ہاں جی، بڑے بڑے منافق اور مشرک سرداروں نے بھی دیکھا ہے، لیکن ان کا دیکھنا ان کے لیے بیکار ثابت رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کفر کی حالت میں، ابو بکر صدیق کا دیکھنا فائدہ مند ثابت ہوا، اس لیے ابو بکر صدیق نے دیکھا ایمان کی حالت میں۔ طوبیٰ لمن رآنی اور رآ من رآنی، بشارت ہو اس بندے کے لیے جس نے مجھے دیکھا، بشارت ہو اس بندے کے لیے جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا، یعنی جو مجھے دیکھ لے اس پہ بھی اللہ جہنم کو حرام کر دیتا ہے، اور جو میرے صحابی کو دیکھ لے اللہ اس تابعی کے لیے بھی جنت کی بشارتیں سناتا ہے۔ لوگوں، امام کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حیات تھے تو تھے، جس نے دیکھ لیا صحابی بن گیا، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، دنیا سے اٹھا لیے جانے کے بعد، دنیا سے وفات پا جانے کے بعد اب نہ نبی آتے ہیں نہ آئیں گے، نہ زندہ ہیں نہ زندہ ہوں گے، اس وقت قبر سے اٹھائے جائیں گے جب قیامت قائم ہوگی۔ یہ کہنا سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، سنا ہے، پتہ نہیں، سنا ہے، حقیقت معلوم نہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ مجھے پتا چلا ہے، کس نے بتایا؟ فلاں نے بتایا۔ کیا بتایا؟ محبوب آئے، آپ نے دیکھا نہیں؟ دیکھا نہیں، پھر سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ ایمان کی اصلاح کرنا ہوگی، اللہ کی قسم اگر یہ عقیدہ رکھتے ہوئے بندہ زندہ رہے گا، اسی عقیدے پہ مرے گا،
میں کہتا ہوں اس کے عقیدے پہ شک کیا جا سکتا ہے، اس کے ایمان پہ شک کیا جا سکتا ہے، اس کے عادات پہ شک کیا جا سکتا ہے۔ امام کائنات جب تک حیات تھے دیکھنے والوں کو صحابی کہا جایا کرتا تھا، اب امام کائنات چلے گئے، جو امام کائنات کی بات مانتا جائے گا وہ امام کائنات کا بھائی کہلانے کا حق رکھے گا، وہ بھائی تو بن سکتا ہے، صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابہ نے پوچھا محبوب ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا تم نے مجھے دیکھ لیا، تم تو میرے صحابی ہو، میرے بعد جو آئیں گے وہ صحابی نہیں ہوں گے، وہ میرے بھائی کہلائیں گے، میرے بھائی کہلائیں گے۔ سنا ہے، پتا ہے، سنا ہے، دیکھا ہے، سنا ہے۔ اب ہر عجیب بات ہے، عجیب سمجھ نہیں آتی۔ ادھر سے کہتے ہیں نبی ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، نبی ہر جگہ حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں۔ پھر کیا کہا؟ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے نہیں تھے اب آئے ہیں، اگر پہلے نہیں تھے اب آئے ہیں، حاضر ناظر کا عقیدہ پہ رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر حاضر بھی تھے ناظر بھی تھے، پھر سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، پھر یہ کیا مطلب کہ جشن آمد رسول، منٹھار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، رسول کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا، فلاں کی آمد مرحبا۔ ارے اللہ کے بندو، جب فلاں پہلے سے موجود ہے تو پھر آمد کا تصور کیا ہے؟ عقل سے سوچیے، عقل سے سوچیے، عقل سے پیدل مت ہو جائیے، محبت کے جذبات میں آ کے اندھا مت ہو جاؤ، جوش میں ہوش مت کھو بیٹھو، جوش میں ہوش ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، محبت کا اظہار کرنا، میں کہتا ہوں عین ایمان ہے۔ اگر نبی کی ذات سے پیار نہیں، نبی کی بات سے پیار نہیں، وہ بندہ مسلمان نہیں۔ جس کو نبی کی ذات سے پیار ہے، جس کو نبی کی بات سے پیار ہے، اللہ کی قسم نہ وہ یہ کہے گا جشن آمد رسول، نہ وہ یہ کہے گا ہاں جی رسول کی آمد مرحبا، نہ وہ یہ کہے گا منٹھار کی آمد مرحبا۔ اس کو پتا ہے اللہ کے قرآن نے فیصلہ دے دیا ہے، آفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اس کو پتا ہے اللہ کے قرآن نے فیصلہ سنا دیا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ اس کو پتا ہے اللہ کے قرآن نے کہہ دیا كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اس کو پتا ہے اللہ کے قرآن نے کہہ دیا كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اس کو پتا ہے کہ محبوب آئے تھے، جتنی دیر رہے 63 سال کی زندگی پانے کے بعد دنیا فانی سے چل بسے۔ ان کو پتا ہے کہ جس دن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، 12 ربیع الاول تھا، عمر فاروق رو رہے تھے، 12 ربیع الاول تھا، عثمان غنی رو رہے تھے، 12 ربیع الاول تھا، علی مرتضیٰ رو رہے تھے، 12 ربیع الاول تھا، فاطمہ الزہرا رو رہی تھی، 12 ربیع الاول تھا، حسن حسین رو رہے تھے، 12 ربیع الاول تھا۔ اور لوگوں، مدینے میں نکلنے والا سورج بھی جو ہے تاریکی کا منظر پیش کرنے لگا۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا جو دنیا کے اندر چمک کا نشانہ بن کے آیا تھا، آج وہ دنیا کا نور اٹھا لیا گیا ہے، آج وہ نورانیت کو اٹھا لیا گیا ہے، آج وہ دنیا سے چل بسا ہے۔ اور لوگوں، اسی لیے تو سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں ایک آسمان کا سورج ہے، ایک زمین کا سورج ہے، زمین کا سورج دن کو نکلتا ہے، زمین کا سورج جو ہے، آسمان کا سورج جو ہے دن کو نکلتا ہے، زمین کا سورج جو ہے رات کو نکلتا ہے۔ اور یاد رکھیے اس کا مطلب کیا ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے لیے نور بن کے آئے، نور کی حیثیت لے کے آئے، خود نور نہیں بلکہ جو پیغام لے کے آئے محمد الرسول اللہ کا پیغام خود نور تھا، خود نور تھا۔ آپ کی ذات، آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، قرآن کے 36 مقامات پہ ایسے الفاظ آئے جہاں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
لفظ عبد بھی بولا گیا، لفظ بشر بھی بولا گیا، انسان بھی بولا گیا، جس کا معنی یہ ہے آپ خود نور نہیں، آپ ذات کے اعتبار سے انسان ہیں، ذات کے اعتبار سے عبد ہیں، ذات کے اعتبار سے بشر ہیں، عادات کے اعتبار سے انسان ہیں، خصائل کے اعتبار سے آپ لوگوں کی طرح ہیں۔ انما انا بشرم مثلکم، انما انا بشرم مثلکم، میں تم جیسا انسان ہوں۔ انسان ضرور تھے لیکن فرق کیا تھا؟ انما انا بشرم مثلکم یوحی الی، میری طرف اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، تمہارے اوپر اللہ کا فرشتہ نازل نہیں ہوا کرتا۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے، یہ فرق ہے۔ لوگوں، نبی کی ذات سے محبت عین ایمان ہے، نبی کی بات سے محبت عین ایمان ہے، لیکن سال کے بعد نبی کی محبت کو ایک دفعہ جوش میں لانا، ہوش کھو بیٹھنا، یہ دین نہیں، یہ ایمان نہیں، یہ اسلام نہیں، یہ محبت نہیں، یہ پیار نہیں، یہ عقیدت نہیں۔ میں کہہ رہا یہ محبت نہیں، اس کی جگہ آپ جو کچھ مرضی کہو، آپ کو اجازت ہے، آپ کہہ سکتے ہو، لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں یہ پیار نہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں محبت نہیں۔ محبت تو محبوب کی ذات کے ساتھ بھی ہر وقت ہونی چاہیے، محبوب کی بات کے ساتھ بھی محبت ہر وقت ہونی چاہیے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اعزاز بخشا ہے اللہ نے اس کائنات کے اندر صرف ایک ہی جماعت کو، جس جماعت کو جماعت اہل الحدیث کہا جاتا ہے، یہ اعزاز اگر رکھتی ہے، صرف ایک ہی جماعت ہے اس کائنات کے اندر، وہ جماعت اہل السنہ ہے، جو ہر وقت پیارے پیغمبر کی ذات کے ساتھ بھی محبت کا دعویٰ کرتی ہے، پیارے پیغمبر کی بات کے ساتھ بھی ہر وقت دعویٰ کرتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کی ذات کے ساتھ بھی محبت، آپ کے بات کے ساتھ بھی محبت۔ جہاں نبی کا فرمان آ جائے ہم سر تسلیم خم ہو جاتے ہیں، جہاں نبی کی حدیث آ جائے ہم اپنے عادات کو چھوڑ دیتے ہیں، جہاں نبی کا فرمان آ جائے ہم اپنے ماں باپ کے عادات کو چھوڑ دیں گے، جہاں نبی کی حدیث آ جائے وہاں برادری کو چھوڑ دیں گے، جہاں نبی کا فرمان آ جائے ہم وہاں اپنا عمل چھوڑ دیں گے، جہاں نبی کی سچی حدیث آ جائے وہاں ہم اپنے ماں باپ کے عمل کو چھوڑ دیں گے، جہاں نبی کا فرمان آ جائے وہاں ہم اپنے امام کی بات کو چھوڑ دیں گے۔ کیوں چھوڑیں گے؟ اس وجہ سے نہیں وہ بڑا ہے۔ کیوں چھوڑیں گے؟ اس وجہ سے نہیں وہ بڑا ہے۔ کیوں چھوڑا؟ اس لیے چھوڑا ہے کہ میرے ماں باپ کا عمل محمد الرسول اللہ کے عمل سے نہیں ملتا تھا۔ کیوں چھوڑا ہے؟ میرے استاد کا عمل، میرے استاد کی بات میرے محبوب کی بات کے ساتھ نہیں ملتی تھی۔ میں نے کیوں چھوڑا؟ صرف اسی وجہ سے چھوڑا ہے کہ ان کا عمل نہ قرآن سے ملتا ہے نہ نبی کی حدیث سے ملتا ہے۔ میں نے اپنایا اس لیے ہے، ان کا عمل غلط ہے، رب کا قرآن صحیح ہے، محمد کی حدیث صحیح ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی ہم نے دیکھا، ہم جو رفع الیدین کرتے ہیں، ہم نے کبھی دیکھا ہے؟ میرے بھائیوں یاد رکھیے، رفع الیدین کرنا میرے محبوب کی آخری زندگی کی نماز تک کی سنت ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، قرآن میرے سامنے ہے، قرآن میرے ہاتھ میں ہے، رب کا قرآن کھول کے کہہ رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی ایسی نماز نہیں جس میں آپ نے نماز تو پڑھی ہو، لیکن اس نماز میں آپ نے نماز شروع کرتے ہوئے، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، 2 رکعت پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے امام کائنات نے رفع الیدین نہ کیا ہو۔ اللہ کی قسم پھر کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم قرآن میرے سامنے ہے، ایک بھی نماز ایسی نہیں جس نماز میں امام کائنات نے ان مقامات پر رفع الیدین نہ کیا ہو۔ بتاؤ، جب میں کہہ رہا ہوں یہ میرے محبوب کی سنت ہے، ہم سنت سمجھ کے اس محبت کے ساتھ، اس عقیدت کے ساتھ اس سنت پر عمل کرتے ہیں، اب بتاؤ
نبی کی ذات کے ساتھ محبت کس کو ہے؟ نبی کی بات کے ساتھ محبت کس کو ہے؟ آمین کون کہتا ہے؟ آمین اہل الحدیث کہتا ہے۔ اہل الحدیث کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ ابا کو دیکھا ہے، اس لیے خاندان کو دیکھا ہے، اس لیے برادری کو دیکھا ہے۔ نہیں، اہل الحدیث اہل السنہ آمین اس لیے کہتا ہے کہ کہتے ہوئے انہوں نے محمد الرسول اللہ کو سنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم رفع الیدین کرتے ہیں نبی کی ذات اور اس کے باپ کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے، آمین کہتے ہیں اس لیے کہ ہمارے محبوب کی سنت ہے۔ ہم سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں اس لیے ہمارے محبوب کی سنت ہے۔ میرے بھائیوں، اگر محض عقیدہ محبت کا ہو، کیا ابو طالب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کم تھی؟ بات اگر صرف محبت کی ہو، ابو طالب کو کیا محمد الرسول اللہ کے ساتھ محبت کم تھی؟ اس کو محمد کے ساتھ محبت تھی۔ محمد ابن عبداللہ ہونے کی حیثیت سے ہم امام کائنات کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرتے ہیں محمد الرسول اللہ ہونے کی حیثیت سے۔ محمد الرسول اللہ ہونے کی حیثیت سے جو محبت کرے گا فائدہ دے گی، جو ذات کے ساتھ محبت کرے گا فائدہ دے گی۔ آئیے روڈوں پہ نکل کے جلسے جلوس نکال کے ریلیاں نکال کے اور اس کے بعد سوئے ہوئوں کو جگا کے پریشان لوگوں کو پریشان کر کے موٹر سائیکل کے اور کیا کہتے ہیں اس کو سلنسر نکال کے، اللہ اکبر اللہ اکبر، سلنسر بھی نکال کے اور پھر رب کی پناہ، اتنا شور اتنا شور اتنا شور۔ کیا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے؟ کیا یہ نبی کی آمد؟ مرحبا جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ، جب سے سرکار تشریف لاتے رہے، حور و غلماں ہی خوشیاں مناتے رہے، بی بی آمنہ کے پھول، جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ۔ اے لوگو، جشن آمد رسول اس وقت ہوا تھا جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے۔ قباء بستی کے قریب مدینہ والے نکل کے، یثرب والے نکل کے تلواروں کو لٹکا کے اور ان اسلحے کو نکال کے میرے محبوب کا استقبال کرنے کے لیے کئی کلومیٹر دور نکل کے میرے محبوب کا استقبال کیا تھا۔ وہ تھا میرے محبوب کی آمد کا استقبال۔ اب تو محبوب دنیا سے چلے گئے، اب آپ کا استقبال کیا ہے؟ آپ کے ساتھ محبت کیا ہے؟ نماز وہ پڑھیے جو محمدی ہو، روزہ وہ رکھیے جو محمدی ہو، اور زکوٰۃ وہ دیجیے جو محمدی ہو، جنازہ وہ پڑھیے جو محمدی ہو، خوشی وہ کیجیے جو محمدی ہو، غمی وہ کیجیے جو محمدی ہو، لباس وہ پہنیے جو محمدی ہو، حجامت وہ بنائیے جو محمدی ہو۔ اگر حجامت اپنی مرضی کی، لباس اپنی مرضی کا، خوشی اپنی مرضی کی اور غمی اپنی مرضی کی، نماز اپنی مرضی کی، کوئی محبت نہیں، اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، اپنے آپ کو محمدی سچا محبوب بنا، سچا محب رسول بنانا ہوگا، سچا اطاعت رسول بنانا ہوگا، سچا مطیع رسول بنانا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔